اس کی قیمت اگر پاکستان کا عزت و وقار جو اقوام عالم میں ہے وہ اگر کم ہو جائے یا پاکستان ہنسی کا نشان بن جائے تو آپ کریں گے، کیونکہ آپ کو بادشاہت چاہیے، اور بادشاہت قائم رکھنے کے لیے یہ تو عام دیکھا گیا کہ یہاں پر کسی قسم کا پات لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ہر ادارہ جو پہلے ہی کمزور تھا اس کو اتنا نحیف کر دیا گیا کہ سرسری سطح سے نظر آنا شروع ہو گئے کہ کسی ادارے کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان کی عزت اس کے کام سے ہوتی ہے، انسان کی ورث کتنی ہے، وہ کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے اور وہ اپنے شعبے کے اندر کس حد تک کارکردگی دکھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں عزت کے ساتھ جڑی ہیں۔ اگر کوئی انسان قابل بھی ہے، باصلاحیت ہے، اپنے شعبے میں بھرپور کارکردگی دکھا رہا ہے تو ایسے شخص کو عزت کی نگاہ سے ہمارا معاشرہ دیکھتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا ضرور ہے کہ اس شخص کو عزت دیتا ہے جس کے بارے میں اگر معاشرے کو پتہ چل جائے کہ یہ قابل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں رجیم چینج کے بعد سے لے کر اب تک کم از کم ہم پاکستانیوں کے سامنے یہ حقیقت ضرور کھلی ہے کہ حکومت جو ہے ہیرا پھیری، فراڈ، مکار بازی کے ساتھ تو کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے اور آپ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کے دل میں حکومت کرنے کی ہرس بھری ہوئی ہو تو پھر آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، پھر آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ 27 کروڑ لوگوں کا جو مستقبل ہے چاہے وہ داؤ پہ ہی کیوں نہ لگ جائے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو بھی خوف و خطر جو من میں آئے گا وہ آپ کریں گے اور ایسے کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اس کرتے چلے جانے میں کوئی کتنا پس جاتا ہے، کسی پر کتنا ظلم ہو جاتا ہے، دنیا میں پاکستان کی جتنی مرضی جگ ہسائی ہو جائے اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی طاقتیں پاکستان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی ٹھاننا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کو صرف اپنی اگر حکومت کی پڑی ہو، آپ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی قیمت اگر پاکستانی قدرتی وسائل کو دینا ہے تو آپ دیں گے۔ اس کی قیمت اگر پاکستان کا عزت و وقار جو اقوام عالم میں ہے وہ اگر کم ہو جائے یا پاکستان ہنسی کا نشان بن جائے تو آپ کریں گے، کیونکہ آپ کو بادشاہت چاہیے، اور بادشاہت قائم رکھنے کے لیے یہ تو عام دیکھا گیا کہ یہاں پر کسی قسم کا پات لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ہر ادارہ جو پہلے ہی کمزور تھا اس کو اتنا نحیف کر دیا گیا کہ سرسری سطح سے نظر آنا شروع ہو گئے کہ کسی ادارے کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ کرکٹ جو پاکستانی عوام شوق سے دیکھتے تھے، بلکہ یہ کہیں کہ ایک یہی ایسی گیم ہے جس میں پاکستان نے اپنا نام بنایا۔ حالانکہ پاکستان کا اپنا قومی کھیل ہاکی کے ساتھ جو دل لگی ہے وہ حکومت نے اپنے دو رخ رویے کی وجہ سے فی الوقت پاکستانیوں کے دل سے ختم کر دیا۔ اپنی مصروف زندگی سے اگر پاکستان نے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور پاکستانی جھنڈے لے کر اسٹیڈیم میں جاتے ہیں اور وہاں پر انہیں جس طریقے سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، جس طریقے سے پورے پاکستانی قوم جو ہے آج سوشل میڈیا پر اپنا غصے کا اظہار کر رہی ہے، ایک بات تو پتہ چل گیا پاکستانیوں کو کہ میرٹ کی بہت قدر ہے۔ کسی ملک میں ترقی صرف میرٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شعبہ ہو، میرٹ کی پاسداری ہو، ملک خود بخود ترقی کرتے ہیں، ہر ادارہ خود بخود ترقی کرتا ہے، ہر ادارے میں پختگی آتی ہے، ہر ادارے کی باغ ڈور ایماندار لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ کل جس طریقے سے پاکستان نے ایشیا کپ کو کھو دیا، جس طرح سے پاکستانی قوم نے اپنا غصہ نکالا، تو کم از کم یہ ضرور کہا جانے لگا کہ ہر کھلاڑی جو ہے وہ پرچی کی بنیاد پہ آیا، سفارش کی بنیاد پر آیا، ان کو تو کھیلنا نہیں آتا، ان کو تو کسی کلب کی ٹیم سے بھی بہت کم کارکردگی ہے، بس ان کو اسٹیڈیم کے اندر اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے سگنل دینے آتے ہیں، رفیل کے سگنل دینے آتے ہیں، ان سے ہیرو بازی کروا لو یا ہیرو پانتی جتنی مرضی کروا لو وہ کر لیں گے۔ جہاں پر ان کی اپنی کارکردگی دکھانے کا جو وقت آتا ہے یا موقع آتا ہے وہاں پہ یہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی ناقص و بری کیوں نہیں ہے؟ جب اداروں کے سربراہ غیر متعلقہ ہوں جنہیں اس ادارے کی علی سے یہ تک نہ پتا ہوگی، ایسے لوگ ادارے کے منصب پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ میرٹ کا قتل عام ہو کر سفارش رشوت بورڈ کے سہارے جب کسی ادارے کو چلانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اقوام عالم میں جس طرح سے پاکستان کی کل جگ ہسائی ہوئی، جس طریقے سے پاکستان کی شکست ہوئی، جس طریقے سے پاکستانی قوم کے دل ٹوٹے، جس طریقے سے اب پاکستانی کہنے لگے کہ ہر ادارہ ناکام ہو گیا، پاکستانی کو چاہیے کہ ریاست پاکستان کی حفاظت اپنے ہاتھوں میں لے۔ شکریہ۔